بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1471 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 6 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 69 تا 74، 69 to 74۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَاتْلُو، اور اب تلاوت کیجئے، علیہم ان کفار مکہ پر، نبأ ابراہیم، ابراہیم کی خبر، اذ قال جب اس نے کہا، لأبیہ اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنے قوم سے، ما کس چیز کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، قالوا انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اصنامن بتوں کی، فنظل اور ہم ہمیشہ رہیں گے، لہا ان کی، عاکفین تعظیم کرنے والے۔ قال حضرت ابراہیم نے کہا، هل يسمعونکم کیا وہ تمہاری سنتے ہیں، اذ تدعون جب تم انہیں پکارتے ہو، او ينفعونکم یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں، او یضرون یا وہ نقصان دیتے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا، بل وجدنا نہیں بلکہ ہم نے پایا، آباءنا اپنے باپ دادا کو، كذلك يفعلون اسی طرح وہ کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو، وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ان 6 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو۔ دوسری بات، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو، تیسری بات وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہے۔ چوتھی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں؟ پانچویں بات، کیا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ چھٹی بات، انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ بزرگان محترم، سورۃ الشعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کے پورے قصے کو بیان کیا گیا، اور دوسرا واقعہ سورۃ الشعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی اور رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام میں کئی حیثیتوں سے عظیم مقام، منصب اور بلند مرتبہ عطا کیا ہے۔ اور ہمارا شمار ملت امت محمدیہ کا شمار بھی ملت ابراہیمی سے ہے، ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین۔ قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، متعدد صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں کہا گیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جس وقت امتحان کیا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے کئی باتوں میں، چند باتوں میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مکالمہ اور مقابلہ ہوا اس کا تذکرہ کیا گیا، اور اسی صورت کے 260 آیت نمبر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اس سوال کا ذکر ہے کہ رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے پروردگار مجھے بتائیے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 اور 66 میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ النساء، سورہ انعام، سورۃ التوبہ، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، سورۃ النمل، سورہ مریم، سورہ انبیاء، سورہ عنکبوت، سورۃ الصافات، سورہ یوسف، سورہ صاد، سورۃ الزخرف، سورۃ الشعراء، سورہ اعراف، سورہ ہود، سورۃ النمل وغیرہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے موجود ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہی مستقل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، سورہ ابراہیم۔ سورۃ الشعراء کی اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق و توحید کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے ابا جان اور اپنی قوم کے ساتھ سامنے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا۔
اور یہ وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت ساز تھے، بت بناتے تھے، بت فروش تھے، اور بتوں کو بیچتے تھے، اور پھر بت پرست بھی تھے کہ ان بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے. اور ان کی قوم کا بھی یہی حال تھا کہ یہ قوم مشرک تھی اور بتوں کی پوجا پاٹ میں لگی ہوئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر آپ اپنی امت کے سامنے یا یہ کہ کفار مکہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیے، تاکہ آپ کی امت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے توکل اور اخلاص پیدا کرے. اور انہوں نے جس طرح توحید کا جام نوش کیا تھا، آپ کی امت بھی وہ جام نوش کرے. اور اسی طرح یہ کفار مکہ جو مکے کے مشرکین ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت کو تسلیم کرتے تھے، تو اسی حضرت ابراہیم کی حیثیت، جن کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی عظمت کرتے ہیں، ان کو بتائیے کہ حضرت ابراہیم اس طرح نہیں تھے جیسے تم ہو کہ تم تو بتوں کی پوجا کرتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کے بالکل مخالف تھے، وہ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسا دل و دماغ عطا کیا تھا کہ انہوں نے بچپن ہی سے توحید پر قائم رہ کر بتایا، اور کبھی کسی بت کی انہوں نے پوجا نہیں کی. اور بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جوانی پر قدم رکھا تو اپنے بجان اور اپنی قوم کے سامنے بتوں سے ناپسندیدگی کا اعلان کیا، اور صاف طور پر کہہ دیا کہ ابا جان اور میری قوم کے لوگوں، تم بتوں کی آخر کیوں ان بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ ان بتوں کی کیا حقیقت ہے جن کو تم سب کھیلے ہوئے ہو؟ آخر تم لوگ کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو؟ قوم نے کہا کہ نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم تو بتوں کو پوجتے ہیں اور ہم انہی کی پوجا پر قائم ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے پوچھا کہ کیا یہ بت تم کو نفع پہنچاتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یا تم کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ ان کے پاس تو کوئی خود قوت و طاقت نہیں ہے، یہ تو پتھر ہے، یہ تو مورتی ہے، یہ تو بت ہے، ان کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے. بتاؤ تم کیوں غور نہیں کرتے؟ تو جب قوم کو بات سمجھ میں نہیں آئی، بات بننی پڑی، تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ ہم بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا اور پایا، اسی لیے ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگلے درس میں سماعت کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ.